الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ قبلہ نگران شورا دامت قدم القدسیہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور آج ہم عبادت کے حوالے سے انشاءاللہ نگران شورا سے کچھ بات کریں گے۔ عبادت کا جیسے یہ بولیں کہ گفتگو یا بات چیت یہ ماہ رمضان مبارک آنے سے پہلے ہی کچھ شروع ہو جاتی ہے، لیکن پریکٹس یہ دیکھی گئی ہے کہ وقت گزر جاتا ہے، باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس پر کوئی عمل، کوئی ایکشن، کوئی کام وہ ہو نہیں پاتا، یعنی عبادت جیسے ہونی چاہیے وہ ہو نہیں پاتی۔ اس کا ریزن کیا لگتا ہے آپ کو؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے منہاج العابدین، جی، اور اس میں عبادت کے درجے اور عبادت کے انداز اور ایک عبادت کا مزاج بیان کیا گیا ہے۔ اس میں اگر غور کریں نا تو ایک تو سب سے پہلے ہمیں یہ ہو کہ ہم عبادت کی طرف آنے کا مزاج اور انداز پائیں، اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے جو آپ نے یہ سے سوال کیا، تو اس پر مجھے منہاج العابدین کی یہ بات یاد آ رہی تھی کہ جب تم عبادت کی طرف جانا چاہو تو اس کے لیے سب سے پہلی جو منزل آپ نے ارشاد فرمائی وہ توبہ ہے۔ توبہ کے ذریعے آگے بڑھے، سبحان اللہ، کیونکہ گناہوں کی گندگی جو ہے نا وہ عبادت کی پاکیزگی کو پانے میں رکاوٹ ہے۔ جی، یعنی کہتے ہیں نا کہ وہ ظلمت اور نور ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، تو اندھیرا اور روشنی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایسا ہی ہے، عبادت کی روشنی کے لیے گناہوں کے اندھیرے سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ یہ سمجھے کہ اس کئی صفحات کا یہ ایک سمری ہے، نچوڑ یوں سمجھے آپ۔ اور اب چونکہ سلمان بھائی پہلے سے ہی عبادت کی طرف ہمارا رجحان یا ذہن ہوتا نہیں ہے، ہم نے رمضان کے فضائل اور اس میں یوں کر لو تو یہ مل جائے گا، یوں کہ یہ سنتے تو ہیں، لیکن یہ وقت آ کر گزر جاتا ہے۔ اب چونکہ اب جیسے ماہ رمضان کے رخصت کے بعد سے لے کر ماہ رمضان کے آنے تک ہم نے اپنے آپ کو اس عبادت کے لیے تیار کبھی کیا ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اس مہینے کے آتے ہی کوئی انسان کے بدن میں کوئی ایسا سوئچ نہیں ہے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی گھڑی میں ہی طبیعت کو بدل دے اپنی قدرت کاملہ سے، صحیح، لمحوں میں ہی اس کی طبیعت بدل جائے، وہ لمحوں میں اپنے بندے کو ولایت کا تاج عطا فرما دیتا ہے، وہ لمحوں میں ہی اس کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ وہ لمحے بھی کیا اس کے نزدیک ہوں گے، وہ آن کی آن کن فیکن، وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ شے ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک اپنا ٹاپک ہے، لیکن چونکہ ہم عبادت کی طرف پہلے سے ہی مائل یا ہم مطلب کہ وہ ہوتے نہیں ہیں، زیادہ ماہ رمضان کے آتے ہی ہمیں ذہن بنتا ہے اس میں شاید ہم غلط نہیں ہوتے، ٹھیک، اس میں شاید ہم جھوٹے نہیں ہوتے، جی، اس میں شاید ہم منافقت یا بددیانتی پر مبنی بات نہیں کر رہے ہوتے، ہم واقعی سچ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں اب رمضان شریف آ رہا ہے تو میں یہ کروں گا۔ صحیح، اچھا تھوڑا سا اسٹارٹ لیتے ہیں، جی، تھوڑا سا ہم اسٹارٹ لیتے ہیں۔ آپ اس کو یوں سمجھیے، ایک مثال دے رہا ہوں کہ دوڑ کے مقابلے ہو رہے ہوں اور ایک شخص کی نہ کوئی پریکٹس ہے، نہ کوئی مشق ہے، نہ کوئی ایکسرسائز ہے، اور وہ کہے کہ میں مطلب کہ یار یہ جو دوڑ رہے نا میں بھی ان کے دوڑنے والوں میں شامل، وہ پویلین میں بیٹھا ہوا ایک آدمی ہے یا دیکھ رہا ہوا ایک آدمی ہے، صحیح، اور وہ بھی جوش و جذبے میں آ کر میدان میں جھم تو مار دے گا،
صحیح کہ میں بھی ان کے ساتھ دوڑوں گا. اچھا وہ دوڑے گا بھی مگر یہ 1 کلومیٹر بھی نہیں دوڑ پائے گا کہ وہ اپنا سانس پھلا کر ایک طرف بیٹھا ہوا ہوگا. صحیح. اور وہ جو دوڑ رہے ہیں نا یہ دوڑتے ہی چلے جائیں گے, دوڑتے چلے جائیں گے, دوڑتے ہی چلے جائیں گے, اچھی بات, کیونکہ ان کی مشق ہے, ان کی ایکسرسائز ہے, ان کی روٹین ہے, پریکٹس ہے, وہ پریکٹس ہے. صحیح. ہماری نہ روٹین ہے, نہ عادت ہے, نہ پریکٹس ہے, نہ ایکسرسائز ہے. ہم تھوڑی دیر کے لیے عبادت کی طرف آتے ہیں اور پھر ہمارا دل بھر جاتا ہے. یعنی یہ میں نے ایک مثال ہی دی تھی دوڑنے کی. ہمارا دل بھر جاتا, ہم تھک جاتے ہیں, ہم چینج لے آتے ہیں کہ یار کچھ یوں کر لیتے ہیں, یوں کر لیتے ہیں, یوں کر لیتے ہیں. تو یہ طبیعت جب تک ہماری سال بھر اس کو آپ اور ہم اپنی نفس کو اور اپنی عادتوں کو عبادت کی طرف لائیں گے نہیں, شاید اس طرح کے ماہ رمضان ہماری زندگی میں آتے رہیں گے اور یوں ہی گزر جاتے رہیں گے. طاق راتیں یوں ہی آتی رہیں گی, یوں ہی گزر جاتی رہیں گی. کچھ کو کہتے ہیں کوئی ایک محاورہ, ہم نہ سدھریں نہ سدھریں گے قسم کھائیے. اللہ محفوظ فرمائے. تو ہماری اصل میں چونکہ طبیعتیں جو ہے نا وہ اس طرف ہیں نہیں, جی. جس کی وجہ سے شاید ہم جس کو آپ کہتے ہیں عبادت, جی, ہم وہ کر نہیں پاتے. درست فرمایا آپ نے. بات یہ ہے کہ توبہ کا جیسے آپ نے کہا, تو دیکھیں جیسے الحمدللہ مدنی چینل پر دعائے افطار بھی دکھائی جاتی ہے اور ہمیں اس میں دعا کر رہے ہیں, اور اب دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگوں کے گھروں سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں دعائے افطار کی, دعا ہو رہی ہے. تو یہ ایک نظام یہ بنتا تو ہے توبہ کی طرف, یوں آدمی آ تو رہا ہے, توبہ کر تو رہا ہے, اللہ سے دعا بھی کر رہا ہے, جن کے سامنے دسترخوان پر پھل بھی فروٹ وغیرہ اس طرح چیزیں رکھی ہوتی ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھائے دعا تو مانگ ہی رہے ہوتے ہیں. تو آپ توبہ سے کیا مراد لے رہے ہیں آپ؟ یہ توبہ یہ بھی دیکھ اللہ تعالیٰ, توبہ تو گناہوں کی معافی مانگنا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, گناہوں کی معافی مانگنا ہے, آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم و ارادہ ہونا ہے, ندامت ہونی ہے, افسوس ہونی ہے. اور توبہ تو رب ہی قبول فرماتا ہے, اور گھڑیاں ہی ایسی ہیں کہ جس میں ہم کیوں شک میں پڑیں گے ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی. ٹھیک. میں کیا پڑھی ہے مجھے کہ میں شک میں پڑھوں کہ میرا رب میری توبہ قبول نہیں فرمائے گا. جی. جب اس نے مجھے توبہ کی توفیق دی ہے, گھڑی دی ہے, اللہ کے نیک بندوں کی دعا پر آمین کہنے کا اس نے مجھے موقع دیا ہے, تو یہ سب بھی تو اسی نے دیا ہے نا, میری اپنی کاری سے تو ہوا نہیں ہے. تو مجھے کیا پڑھیے کہ میں یہ گمان پیدا کروں کمزور کہ میری توبہ قبول نہیں ہوگی. مجھے جو چیز لگتی ہے نا وہ یہ لگتا ہے کہ شاید توبہ تو ہم کر رہے ہیں لیکن ہم توبہ کے مفہوم کو نہیں سمجھ رہے. کہ بندہ جیسے دعا مانگ رہا ہے اس میں بھی اللہ سے معافی مانگ رہا ہے, یا اللہ مجھے معاف فرما دے, بالکل اچھی بات ہے, معافی مانگنی چاہیے, کہنا چاہیے. لیکن جو توبہ کا مضمون ہے نا جی, توبہ کی جو تعریف, رجوع اللہ, پھر ندامت ہو, اپنے کیے پر ندامت ہو, وہ جو کر رہا ہے وہ بھی روٹین میں کر رہا ہے, آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو, یہ بھی ریکوائر ہے توبہ کے لیے. سچی توبہ مطلب جسے توبہ کہا جاتا ہے, اس کی شرائط میں میرے سنت نے لکھا ہے, غیبت کی تباہ کاریاں کتاب کے اندر بھی اس کو بیان کیا ہے. تو یہ بھی نہیں ہے, یعنی میں دعا تو مانگ رہا ہوں لیکن جو میری غلط جو عادات ہیں یا میرے گناہوں والے کام ہیں, نمازوں میں سستی ہے, تراویح نہیں پڑھنی, روزہ مطلب اور جو بھی آپ بولیں اس کو چھوڑنا, یہ بھی نہیں ہے. اچھا اگر وہ قابل تلافی جرم ہے تو اس کی تلافی بھی کرنی ہوگی, کسی کا پیسہ لے کے کھا لیا ہے تو اب توبہ کے ساتھ اس کو واپس بھی کرنا ہوگا. لیکن یہ توبہ کے نام پر جو ہو رہا ہے وہ توبہ ہے نہیں. کیا آپ اسے اتفاق کریں گے؟ یہ تو انفرادی طور پر ہی بندے کو غور کرنا ہے نا کہ توبہ کے جو تقاضے ہیں, توبہ کی جو شرائط ہیں, توبہ کے جو ارکان ہیں, وہ اس کو پورا کر پا رہا ہے نہیں کر پا رہا. وہ تو ہر آدمی نے انڈیویجلی اپنے ذات میں دیکھنا ہے. صحیح. اور بندہ بعض اوقات توبہ کر لیتا ہے, سچی توبہ کر, پھر نفس و شیطان کی شرارتیں ہوتی ہیں, جی, پھر گناہوں میں پڑ جاتا ہے. اس لیے امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا نا کہ گناہ مطلب کہ یہ سوچ کر توبہ ترک نہ کرے کہ میں پھر گناہ میں پڑ جاؤں گا. صحیح. امام غزالی نے لکھا ہے, منہاج العابدین میں لکھا ہے کہ اس وجہ سے توبہ ترک نہ کرے کہ میں پھر گناہ میں پڑ جاؤں گا. آپ نے فرمایا ہے کہ کیا پتا کہ تیری زندگی وفا نہ کرو, یہ توبہ تیری زندگی کا آخری کلام ہو اور تو توبہ کرے اور دنیا سے چلا جائے, اللہ, تجھے موقع ہی نہ ملے گناہ کرنے کا. اور پھر فرماتے ہیں کہ کیا توبہ کا یہ فائدہ کم ہے کہ تو توبہ کرتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ تیرے سابقہ گناہ مٹا دیتا ہے. تو توبہ سے بندے کو کبھی نہ مایوس ہونا چاہیے, نہ کبھی اداس ہونا چاہیے, نہ کبھی, کیونکہ
یہ راتیں دیکھیں نا، یہ بھی تو راتیں ملتی ہے نا، صحیح، ایک رات وہ ملتی ہے، بلکہ وہ راتیں کہ جس کے رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے شایع نشان سبحان اللہ، دنیا آسمان پر تجلی فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب، ہے کوئی رحمت کا طالب، ہے کوئی بخشش کا طالب. اور یہ وہ راتیں آتی ہے کہ مغرب سے ہی یعنی غروب آفتاب سے ہی اللہ کی رحمت پکارتی ہے بندے کو. وہ راتیں ہیں جن میں واقعی ایسے لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اللہ سے اس کی رحمت و مغفرت اور اس کے کرم کی بھیک لے لیتے ہیں. ہم جیسے بندے جن سے اٹھا ہی نہ جائے، جو سوئے تو سوئے پڑے رہتے ہیں، ان کے لیے یہ راتیں کتنی عظیم اور نعمت بڑی راتیں ہیں کہ اس راتوں میں رات غروب آفتاب ہوتے ہی رحمت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے، رحمت خدا پکار رہی ہوتی ہے کوئی بخشش کا طالب، ہے کوئی رحمت کا طالب، ہے کوئی مغفرت کا طالب. اور اگر یہ رات ہمیں قدر کی رات والی نصیب ہو جائے، لیلۃ القدر نصیب ہو جائے جیسا قرآن میں ذکر ہے، تو پھر تو جبرائیل امین اپنے ساتھ فرشتوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ، کیا رات ہوتی ہے. تو یہ چیزیں، تو اس میں بالکل مایوسی نہیں ہونی چاہیے. اپنے رب سے دعا توبہ کا سلسلہ جاری رکھنا دے گا. تو توبہ خود ایک اللہ کو پسندیدہ عمل ہے. بندہ جب توبہ کرتا تو اللہ کو پسند آتا ہے. توبہ خود ایک عبادت ہے. تو بندہ یہ بھی عبادت کرتا رہے اپنے رب کے حضور، توبہ کرتا رہے. 25 میں ملتی ہے نہیں ملتی ہے، 27 میں ملتی ہے نہیں ملتی ہے، 29 میں ملتی ہے نہیں ملتی ہے، تو ہم بھی نہیں جانتے. اور لیلۃ القدر آج ہے کہ آئندہ آئے گی یہ بھی ہم نہیں جانتے. لیکن اس کی پوشیدہ ہونے میں ایک کتنی بڑی ہمارے لیے نعمت ہے کہ بندہ ایک رات نہیں کئی راتیں توبہ کرتا ہے، کئی راتیں عبادت کرتا ہے. بالکل، ورنہ ایک رات ہی مخصوص کر دی جاتی تو بندہ پھر اتنی راتوں کو کس طرح اویل کرنے کی کوشش کرتا. تو بندہ عبادت کی طرف جائے اور عبادت کے مفہوم کو سمجھے. جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے، یہ یاد رکھیے. اگرچہ نماز بھی عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، اپنا قرآن کریم کی تلاوت بھی عبادت ہے، لیکن عبادت اپنے اندر بہت ساری چیزیں لیے ہوئے ہے. اگر اللہ کی رضا کے لیے آپ کام کریں گے تو وہ عبادت میں شمار کیا جائے گا. نیت اس چیز کو اور بہتر سے بہتر بناتی چلی جاتی ہے. سبحان اللہ. نوافل پڑھنے کا ذہن بنا، جیسے آج آپ کی گفتگو سن رہے ہیں تو اس سے ایک جذبہ ملا، یار میں بھی کوئی نفلیں پڑھوں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، کوئی اپنا مطلب قضا جو میری نمازیں ہیں وہ میں پوری کروں. سن کر ذہن بنتا ہے الحمدللہ، عاشق رسول عمل بھی کرتے ہیں. لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مطلب جیسے 8 نفل پڑھیں تو اس کے بعد جو پھر جو ہے نا وہ بریک ہی لگ جاتا ہے اس کے اوپر. دیکھیں سلمان بھائی، عبادت میں بھی اعتدال ہے. عبادت دل جمعی، دل جوئی اور خوش دلی کے ساتھ کرنے کا ایک اپنا فائدہ ہے اور اس کی ایک اپنی ارشادات ہیں. اب مثال کے طور پر ایک شخص نے 4 نفل پڑھے، 3 نفل پڑھے، 2 نفل پڑھے، اور اس کو لگتا ہے کہ چلو یار میں تھوڑا سا چہل قدمی کر لوں، تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے، تو ہاتھ میں تسبیح ہو، درود پاک پڑھتا رہے، استغفار کرتا رہے، کلمہ طیبہ کا ورد کرتا رہے اور اس طرح کی کچھ چیزیں کرتا رہے. اپنی امی کے پاس جا کر بیٹھ جائے، امی کا دل جوئی کرے کہ امی کا دل خوش کرنا، یہ بھی اس کو عبادت کا ثواب دلائے گا. اور یہ چیزیں نہیں، میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا جو اب آپ موضوع کی طرف لائے نا، کہ اسی طرح پھر تھوڑی دیر کے بعد تلاوت کی طرف چلا جائے گا، پھر علم دین کی طرف آ جائے گا، علم دین سیکھے گا، مدنی مذاکرہ دیکھے گا، مدنی چینل کے ذریعے علم دین حاصل کرے گا. صحیح. نعت پھر تھوڑا وہ گیا نعت سن لے تو پھر نعت سن لے گا. یعنی کہ ہم مختلف، ہماری اپنی سوچیں بڑی مختلف ہیں. ہوتا ہے بعض اوقات بزرگوں نے ایک 1000 نفل وسبق روزانہ رات 1000 نفل ادا کیا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. پھر بعض بزرگوں کی بعض واقعات ان کی کرامتوں پر مبنی ہے جی، کہ وہ عام روٹین میں بندہ وہ کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو اللہ نے ان کو یہ مقام و مرتبہ ان کو دیا ہوا ہوتا ہے. جی، تو بڑی خوش دلی کے ساتھ. لیکن عبادت آپ مطلب کہ وہ بدل دیتے ہیں اپنا، کس کو کہتے ہیں نا، میں آپ کی مثال دوں. ابھی آپ نے ایک کتاب اٹھائی خفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، 2-4 پیج پڑھے رکھ دی. عیون الحکایات، حکایت پڑھی، 2-4 پیج پڑھے رکھ دیے. اچھا چلو فتاوی رضویہ پڑھی، 2-4 پیج پڑھے رکھ دیے. پھر قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، تلاوت کی، چند آیات پڑھی، 1-2 رکوع پڑھے.
تو یہ ایک مزاج میں بعض اوقات بدلتا ہے، لیکن جب آدمی ہے ہی عبادت کے دوران پھر تسبیحات پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، مسکرا کر نیکی کما رہا ہے، مسلمان کے آگے مسکرانا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کر کے صدقے کا ثواب کما رہا ہے، تو اس طرح کی چیزیں جب کرتا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، یعنی ایک جیسے کہ تراویح تو آپ ایک وقت پہ پڑھ لیں، پھر تھوڑا گیپ لیتا ہے، پھر تھوڑا پانی پیتا ہے، یہ سب کرتا ہے، یعنی خوش دلی کے ساتھ، بوجھ سمجھ کر نہیں. یہ رات آئی ہے، یہ عبادت کے لیے آئی ہے، نیکی کے لیے آئی ہے. ابھی بھی اگر آپ اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی چینل میں بیٹھے ہیں اور میں اگر اچھی نیت کے ساتھ بول رہا ہوں تو الحمدللہ مجھے ثواب ملے گا، میں عبادت میں ہوں. اگر میں اچھی نیت کے ساتھ ہوں میں عبادت میں ہوں. جی آپ اگر اچھی نیت کے ساتھ سن رہے تو عبادت میں ہیں. سبحان اللہ. اگر سلمان بھائی اچھی نیتوں کے ساتھ یہاں بیٹھے، اچھی نیت ضروری ہے، نیت فساد نہ ہو. خدا نہ خواستہ کہ میری نیت میں حب جاؤ ریاکاری ہے تو مجھے ثواب کیا ملے گا؟ الٹا مطلب میرے لیے گرفت کا سامان ہے. اگر یہ دکھاوے کے لیے خدا نہ خواستہ ریاکاری کے لیے بیٹھے ہیں یا کسی اور باطل مقصد کے لیے بیٹھے ہیں تو یہ ان کے لیے. آپ کسی اور مقصد کے لیے بیٹھے تو آپ کو کیا ملے گا؟ ہم وقت دے ہی رہے ہیں، مراقبہ کرے، طاق میں رہے کہ کہیں مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بدقسمتی کے ساتھ موبائل کے استعمال میں گناہ کا اندیشہ زیادہ رہ جاتا ہے. اب اگر آپ سوشل پلیٹ فارم پر جاتے ہیں تو یا کوئی نیوز کے لیے اگر آپ تھوڑی ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کے گروپس کے اندر اگر آپ چلے جاتے ہیں تو ڈر ہے کہ آپ کسی بدنگاہی میں، کسی میوزک میں، یا پھر عبادت سے ہی ذہن ہٹ جائے گا، پتہ نہیں کدھر کے کدھر نکل گئے، گھنٹوں اسی میں نکل جائیں گے. بھائی یہ رات تو نکل گئی نا آپ کی، یہ رات تو نکل گئی نا، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے. ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے. تو یہ تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایمرجنسی ہوگی تو آپ سے رابطہ ہو جائے گا. آپ ایسے نہیں ہے کہ آپ سے کوئی ایمرجنسی میں رابطہ نہیں ہو سکتا. کوئی ایمرجنسی ہوگی تو رابطہ ہو جائے گا، کوئی ایمرجنسی ہوئی تو بات ہو جائے گی، کوئی ایمرجنسی ہوئی تو اطلاع دے دی جائے گی. لیکن اس وقت آپ فوکس کریں کہ میں نے اس کے ذریعے، اور پھر جو ٹی وی کی اسکرین جو گناہ اگلتی ہے، بد نگاہیوں کا موقع دیتی ہے، موسیقی سننے کا موقع دیتی ہے، بے پردہ عورتوں کو دیکھنے کا موقع دیتی ہے، چاہے وہ کسی بھی پروگرام کے نام پر ہو یا غیر شرعی بات سننے کا موقع دیتی ہے ٹی وی کی اسکرین، تو یہ بھی گناہ میں پڑ جانے کے پورے امکانات ہے. بعض تو ہے ہی سر ہی گناہ. آدمی یہ سوچے کہ یار یہ رات ہی گزارنی ہے نا، رات نیکی میں گزارنی. یہ گناہ کے مواقع ہیں جن سے میں آپ کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس طرف آپ نے چوکنا رہنا ہے، آگاہ رہنا ہے، آپ نے مراقبہ کرنا ہے. جیسے بلی بالکل جیسے کہ چوہے کے طاق میں بیٹھتی ہے نا، چوہا نکلے دبوچ لے، بس آپ نے اس طرح مراقبہ کرنا ہے، زور کرنا ہے کہ میں کوئی ایسی چیز میں پڑ تو نہ جاؤں. آپ بیٹھے گھر والوں کے ساتھ، آپ تو کہ دل جوئی کے لیے کہ چلو یار، وہ ابھی کہا تھا کہ دل جوئی کریں گے، اور ویسے فرض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے تو کچھ رضا الہی کے لیے بیٹھتے. اب بیٹھتے ساتھ ہی خدا نہ خواستہ غیبت شروع ہو گئی، خدا نہ خواستہ دل آزاری شروع ہو گئی، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات شروع ہو گئی جس سے ایک تو رات ہوتی اندھیری ہے، پھر اس کو گناہوں سے کالی کرنا کیسا. تو یہ رات اس میں پھر بات چیت میں یعنی ہو سکتا ہے، اگر ہو سکے تو میکسیمم قفل مدینہ لگا، یعنی کہ خاموشی. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طویل خاموشی والے تھے، اللہ اکبر، طویل خاموشی والے تھے. تو ان چیزوں پر غور کریں اور خوبصورت شریعت کے مطابق عمدہ بات اپنی زبان پر لانے کی کوشش کریں. میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں، جو میری حرص ہے جو آپ کو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ میرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیجئے گا، اللہ مجھے بھی عبادت اور نیکی کا جذبہ اور توفیق عطا کرے. یعنی یوں سمجھیے کہ دو ہاتھوں سے سمیٹنا ہے، بالکل یوں لے لینا ہے کہ یہ رات کی کوئی گھڑی گزر نہ جائے اور کوئی مطلب میرے سے یہ لمحہ کو بیت نہ جائے. میں آپ پوری فیملی کو میں عرض کروں گا جو آپ دیکھ اور سن رہے، خدا را ایک دوسرے کے ساتھ تہمتوں، غیبتوں، چگلیوں، شکوہ شکایت اس طرح کے نہیں. اگر آپ بیمار بھی ہیں تو آج دعا کریں، نہ شکوہ نہ کریں. بھائی شکوہ ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے، آج آپ صرف دعا کریں. امام غزالی نے فرمایا نا کہ مریض کو چاہیے کہ اپنے مرض کے لیے گر گرا کر میں رب کے حضور دعا کرے. آج دعا نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اب دعا کریں.
اللہ شفا دینے والا ہے یار، دوسرا ہمدردی دے سکتا ہے، شفا نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ رحمت بھی دے گا اپنی اور شفا بھی دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس رب کے حضور روئیں، گر گرائیں، اپنے ماں باپ کو راضی کریں، اپنی والدہ کے قدموں میں جا کر یوں بیٹھ جائیں، اپنے ابو سے رجوع کریں، اپنے ابو کے ساتھ دل جوئی کریں، ان سے کوئی دو کلمات کہیں۔ کیا پتہ یہ مطلب ایسی لمحے لمحے کی چیزیں ہوتی ہیں جو رب کو راضی کر دیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت والے بندوں میں شمار فرما لیتا ہے۔ عشرہ جہنم سے آزادی جاری ہے، تو اس میں اس طرح اپنی عبادتوں کا جائزہ لیں اور عبادتوں کی فہرست اپنے سامنے ہو۔ پھر اس میں سلمان بھائی یہ ہے کہ عبادت میں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کس میں کتنا زیادہ ثواب ہے، تاکہ میں زیادہ ثواب والی عبادت ہو۔ جیسے میزان بھرنے والی روایتیں ہیں جی ہے نا، اچھے اخلاق میزان کو بھر دیتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، یہ زبان پر ہلکا ہے کلمہ اور میزان پر بھاری ہے، یہ میزان کو بھر دیتے ہیں۔ اسی طرح کلمہ شہادت یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ تو اس طرح جو اللہ کو راضی کرنے والے کام ہے، بندہ اس کو دیکھے یار آئیے یہ کر لو جلدی۔ اس میں جیسے قرآن کریم کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں بہت زیادہ ثواب ہے، جیسے آپ نے سورہ یاسین پڑھ لی تو 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کیا بات۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ تکاثر پڑھ لیں تو کتنی آیات پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس طرح بہت ساری صورتیں ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، سمجھیں، ترجمے سے سمجھیں، صراط الجنان کو پڑھیں۔ یوں اگر میں آپ کو کہتا چلا جاؤں تو سنتے چلے جائیں کہ ہاں یار یہ تو آپ کو لگے گا کہ یار یہ ایک رات میں سب کیسے ہوگا۔ میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں، جو اسلامی نصاب زندگی ہے، لفظ سمجھ رہے ہیں آپ، جو اسلامی نصاب زندگی ہے، جو زندگی کا اسلامی نصاب ہے، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ انسان کی خواہ کتنی سانسیں ہو زندگی اور لمحے ہوں، وہ ختم ہو جائیں گے مگر یہ نصاب ختم نہیں ہوتا۔ وہ بس اپنی مقدور بھر اور اپنی حالت کے مطابق اس کو سیکھتا جائے۔ کوئی دنیا کا ایسا شخص نہیں ہے جو دعویٰ کر سکے کہ میرا نصاب پورا ہو گیا۔ صحیح، وہ جب بھی پڑھتا ہے اس کے لیے کوئی نئی چیز آ جاتی ہے، تو یہ تو ہے۔ تو رات بھی گزر ہی جائے گی جی، خوش دلی کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے۔ نیند آئیے تھوڑا سا سو جائیں، آدھا ایک گھنٹہ نیند کر لیں، اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ کیا بات، اب ہے کرم ہی کرم ہے۔ ماشاءاللہ۔ کال شامل کرتے ہیں۔ وامش بادت تاریخ کا فیصلہ آباد سے نگرانی شورا کی خدمت میں التجا ہے کہ فرمائیں کہ کوئی اسلامی بھائی توبہ کرتا ہے، اس سے پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر کرتا ہے، پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ اب آیا کہ اس کا توبہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا؟ کہتا ہے کہ بڑا عزم مصمم بھی ہوتا ہے لیکن توبہ ٹوٹ جاتی ہے، تو حضور ان کے لیے کوئی اس پہ استقامت کا نسخہ بھی ارشاد فرمائیں اور اس کی توبہ کے بارے میں بتائیں، وہ کیسی توبہ کرے کہ اس کو بعد میں اس پہ استقامت بھی رہے اور اللہ قبول بھی کرے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ہوتا ہے کہ بندہ کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب۔ تو گناہوں سے توبہ بندہ کرتا ہے، پھر نفس و شیطان کے دھوکے میں آ کر پھر گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اگر وہ توبہ میں سچا ہے تو یہ توبہ کرتا رہے، اور خدا نہ خاصہ اگر توبہ میں سچا نہیں ہے، جھوٹی توبہ کرتا ہے، یعنی نہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہے، نہ ندامت ہے، کچھ بھی نہیں، تو ٹھٹھا مذاق ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بندہ سچی توبہ کرے، مایوس کبھی بھی نہ ہو، مایوس کبھی بھی نہ ہو۔ گناہوں پر اصرار، اس کی قرآن کریم میں مذمت آئی کہ گناہوں پر مصر نہ ہو، گناہ پر ڈٹا نہ رہے۔ اور جو سچی توبہ کرتا ہے نا، وہ سچی توبہ کر کے دین میں اگر 70 بار بھی گناہ کرتا ہے تو وہ اصرار کرنے والے میں نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کی تفاسیر میں یہ مضمون موجود ہے۔ تو گناہ پر سچی توبہ کرے کہ گناہ پر میں ڈٹوں گا نہیں، اور پھر توبہ سے باز نہ آئے، توبہ سے رکے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس انعام کو سمجھے، اللہ تعالیٰ کے اس انعام کو سمجھے کہ جب تم گناہ سے توبہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اس انعام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ انعام ہے۔ شیطان اپنی پوری طاقت لگاتا ہے، پورے قبیلے کے ساتھ آ کر ہم سے گناہ کرواتا ہے، گھنٹوں گناہ کروا دیتا ہے، یہ بدبخت گھنٹوں گناہ کروا دیتا ہے۔
घंटों गुनाह करवाता है ये। जब बंदा गुनाह से फारिग होता है ना, अल्लाह की रहमत उसको छू लेती है। वो उस वक्त एक लम्हे की तौबा करता है, सच्ची तौबा, आंख से आंसू निकल आते हैं, ये क्या हो गया मुझसे, ये मैंने क्या कर दिया। वो लम्हे की तौबा करता है, सच्ची तौबा, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह मिटा देता है। उस वक्त आप सोचो शैतान अपने माथे पर, सर पर कितनी खाक डालता होगा, इसके ऊपर मैंने कितनी मेहनत की, मगर इसके रब ने इसे अपनी दामन रहमत पे छुपा लिया। हाँ, सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम का सिफाती नाम है गफ्फार। इसका माना बयान किया गया, मैं यगफिरु ज़ुनूबा इबादिही मर्रतन बादा उखरा। गफ्फार वो ज़ात है जो बार बार अपने बंदे की खताओं को जो है वो माफ़ करती है। कुरान करीम में फरमाया, मैं यगफिरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह। एक जगह फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यगफिरु ज़ुनूबा जमीआ। एक जगह पर जो है वो इरशाद फरमाया, नब्बी इबादी, ऐ मेरे महबूब मेरे बंदों को जो है वो खबर दीजिए कि बेशक मैं ही हूँ जो बख्शने वाला भी हूँ और मेहरबान भी हूँ। अल्लाह की रहमत पर, उसके करम पर, उसकी बख्शिश पर नजर रखे और तौबा से हरगिज हाथ ना खींचे। या जब शैतान गुनाह कराने से नहीं थकता तो तुम तौबा करने से क्यों बाज आ जाते हो। वो माफ करने वाला है, मगर तौबा सच्ची हो। हर दफा जब भी तौबा हो, यही तौबा कि या अल्लाह आइंदा नहीं करूंगा, और अपने इरादे में पक्का हो। ये लाजमी है जी। आप ये ख्याल नहीं फरमाते कि इस राह में जो चीज रुकावट बनती है वो इंसान की पुरानी रूटीन भी है। यानी आप देखिए कि तौबा तो है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो रूटीन चल रही है ना जी, वो एज इट इज चलती आ रही है। यानी कुछ हमें उसको भी तो डाइवर्जन लगाना होगा। वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि यही वो लम्हा, वही तो एक तौबा का एक ऐसा खास लम्हा कभी इंसान की जिंदगी में आ जाता है ना, कि उसकी सारी पिछली रूटीन को वो तहस नहस करके रख देता है। अल्लाह अल्लाह। और उसका अगला लम्हा उस रूटीन नई रूटीन के मुताबिक आ जाता है। सही। तो ये देखिए अल्लाह की रहमत है ना, हम तो अपने रब की रहमत की बात करें, आज की रात जितनी रहमतों की बात करें, मगफरत की बात करें, फजल की बात करें, बख्शिश की बात करें। कहते हैं ना कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह की रहमत से मायूस करना ही नहीं चाहिए। एक शख्स अपने वाज में अल्लाह की रहमत से लोगों को मायूस करता था, मरने के बाद उसको फरमाया गया कि तू दुनिया में मेरी रहमत से मायूस करता था, आज हम तुझे अपनी रहमत से दूर करते हैं। अल्लाह का खौफ होना चाहिए कि अल्लाह ने पकड़ लिया तो मेरा क्या बनेगा। लेकिन ये रातें, ये रहमतों भरी रातें नहीं है, ये अल्लाह की रहमत का मजहर नहीं है। ये रातें कि अल्लाह ताला ने अपने करम से ही तो ये रातें दी हैं, वरना बंदा खुद से थोड़ी कोई ये रातें लाता है, तो अल्लाह ने दी हैं ये रातें। रसूल पाक ने फरमाया है कि लैलतुल क़द्र को आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके सहाबा इबादत में मतलब के मजीद इजाफा फरमा दिया करते थे। तो ये तो अल्लाह की रहमत लूटने की, उसका फजल लूटने की रातें हैं। और क्या पता यार कोई दुआ करे, बख्शा जाए और हमारी बख्शिश का सामान हो जाए। आमीन आमीन आमीन। मरहबा, माशाअल्लाह जी। मोहम्मद शहजाद अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ, निगरानी शुरा की आमद मरहबा। माशाअल्लाह तौबा के ऊपर बहुत प्यारे मदनी फूल, और जो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का मिन्हाजुल आबिदीन के हवाले से आपने इशारा दिया, मरहबा, क्या बात है। औलिया इन नफ़्स कुदसिया की ऐसी रहनुमाई कर गए हैं कि जो ता क़यामत इसकी खुशबू हैं। तो निगरानी शुरा की बारगाह में अज़ीज़ तौबा जब कर लेते हैं, अब वो इन्वायरमेंट चाहिए, वो माहौल चाहिए कि हम इस पर कायम रहें। अब होता ये है कि माहौल ऐसा होता है कि हम एक इज्तिमा में हैं या इसी तरह का एक माहौल बना है, जहन बिल्कुल उस तरह बन जाता है। लेकिन जैसे फिर हम पलटते हैं दुनिया के मामलात, घर के या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो या सीधी वो इस्तिकामत ना मिलती है ना नजर आती है। अब इस्तिकामत पे रहने के लिए क्या इसको यानी कि हम अपने आप को अलग कर लें, जैसे कि आइसोलेशन आजकल चल रहा है, वो भी तो मजबूरी में किया है, तो अगर इसको खुशी से कर लें, तौबा के वाले से मदनी फूल अता फरमा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कई ऐसे हैं जिन्हें लोगों में रहकर गुनाह से बचने का मौका मिलता है, और कई ऐसे होते हैं जिन्हें तन्हाई में रहकर गुनाह से बचने का मौका मिलता है। अल्लाहु अकबर। कुछ लोग ऐसे हैं जो तन्हाई में गुनाह की तरफ ज़्यादा लपकते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों में रहकर गुनाह की तरफ ज़्यादा माइल हो जाते हैं। तबीयत है किस तरफ ये गौर करना पड़ेगा। किसी के लिए खलवत जलवत से बेहतर है
اور کسی کے لیے جلوت خلوت سے بہتر ہے۔ یہ بھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ مریدین اور سالکین کے لیے لکھا ہے۔ یہ پورا ایک علم ہے کہ خلوت کس کے لیے بہتر ہے اور جلوت کس کے لیے بہتر ہے، کس کو تنہائی میں رہنا اس کے لیے قبر و آخرت کے لیے بہتر ہو، کس کا لوگوں میں رہنا قبر و آخرت کے لیے بہتر ہے۔ اور اب تو لوگ گناہ کرنے کے لیے تنہائیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ آئسولیشن اپنی جگہ پر تنہائی، لیکن یہ موبائل آپ کو تنہا رہنے کب دے رہا ہے؟ ٹی وی کی اسکرین آپ کو تنہا رہنے کب دے رہی ہے؟ یہ بڑا پرابلم ہو گیا ہے۔ تو بندہ اپنے آپ کو ایسا میں، جب انسان خود سچی توبہ پر قائم اور نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری اس کی طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے نا شہزاد بھائی، تو پھر وہ جہاں جاتا ہے نا ماحول بناتا ہے۔ وہ کسی کے ماحول میں ڈھلتا نہیں ہے۔ وہ اگر گھر میں بھی ہے تو ماحول بنائے گا، یعنی اگر کوئی ایسا جس کا بارے میں کہہ رہا ہوں، ایسا نیک تقوی متقی اسلامی بھائی کوئی پرہیزگار شخص اگر اپنے گھر میں بیٹھا ہے تو کیسے اس کے سامنے اس کے بچے اور گھر والے فیملی ممبر گناہ کر رہیں گے؟ وہ روک نہیں سکے گا۔ اگر ایسا کوئی متقی نیک شخص اپنے لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے، ماحول میں بیٹھا ہوا ہے لوگوں کے درمیان، تو اس کا وجود لوگوں کو گناہ سے بچائے گا۔ وہ لوگوں کے ساتھ کیسے گناہ میں چلا جائے گا؟ تو اپنی شخصیت میں اللہ کرے، یہ سب اللہ کی رحمت سے۔ مثال دیتا ہوں، چلو میں آپ کو دور نہیں لے جاتا، امیر سنت کہیں آ کے کہیں بیٹھ جائیں گے تو کیا معاذ اللہ امیر سنت اس ماحول میں ڈھل جائیں گے؟ نہیں، امیر سنت کے ماحول میں وہ لوگ ڈھل جائیں گے۔ ایسی بات یہ کیا ہے؟ یہ میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے اس شخص کی جس کو آپ جانتے ہیں، آپ پہچانتے ہیں، اور جس کے بارے میں آپ کو بظاہر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، جس کی میں نے آپ کو مثال دی ہے۔ بالکل ایسے ہی آپ مطلب اولیاء کرام کے لاکھوں کروڑوں اولیاء کرام کے ہم ناموں کی فہرست لے لیں، یہ جہاں بھی گئے وہاں جا کر انہوں نے ماحول ہی بنایا ہے۔ وہ مطلب کہ جہاں بھی چلے گئے انہوں نے حالات بدل دیے۔ داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت خواجہ امین الدین چشتی اجمیری، لیکن اس میں یہ بات بھی تو ہے نا، آپ جن کی بات کر رہے ہیں یہ تو مطلب ایکسٹریم لیول کے مطلب بزرگ ہیں نا۔ اس کے بندے تھے، بندے تو اللہ کے ہیں جی، توفیق کس نے دی تھی؟ اللہ نے دی۔ غریب نواز کو غریب نواز کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ داتا کو داتا کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ یہ سب اللہ ہی کا تو کرم ہے۔ ان کا جو رب ہے وہی میرا رب ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، اس رب نے انہیں توفیق دی اور ایک مقام و مرتبے تک پہنچا دیا۔ صحیح، اور وہ جہاں گئے انہوں نے اپنے رب کی توحید کا پرچار کیا اور اللہ کے بندوں سے اللہ سے ملانے والا کیا۔ ہم اس رب سے انہی کا واسطہ وسیلہ دے کر دعا کریں، یا اللہ جو کرم تو نے ان پر کیا تو ہم پر بھی تو کرنا۔ کیا ہم نے قرآن کریم میں نہ پڑھا؟ ان پر تو نے انعام کیا۔ ہم دعا کرتے نہیں کرتے اللہ سے؟ الحمدللہ رب العالمین، صراط الذین انعمت علیہم، چلا سیدھے راستے پر، جی صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام کی۔ یہ ہم دعا کرتے ہیں اپنے رب سے۔ جی، پھر وہ کون لوگ ہیں؟ وہی انعم اللہ علیہم من النبیین نبی والصدیقین والشہداء والصالحین والصالحین، وحسن اولئک رفیقا، اور بڑا خوب ہے ان کا ساتھ۔ تو اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں، جی بالکل، ٹھیک ہے۔ جی صدیق یہ اولیاء کرام کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، درست فرمایا۔ ٹھیک ہے۔ جی، اسی طرح شہداء، اللہ اللہ، صالحین، جی تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے قدموں پر، ان کے نقش قدم پر، ان کی عادتوں کے مطابق ہم کو چلائے، جی اور جو انعام اللہ نے ان پر کیا وہ انعام اللہ تعالیٰ ہم پر بھی فرمائے۔ یہ دعا تو ہم سورہ فاتحہ میں کرتے ہیں، جی بالکل، بلکہ قرآن کریم کی ایک بڑی عظیم دعا ہے جی کہ اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ یہ تو دعا عظیم کرنی چاہیے۔ اچھا، اس میں کیا ہے کہ جب بندہ یہ دعا کرتے، اس دعا کی برکت یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو نیکی تقوی عبادت کی توفیق عطا کرتا ہے، اس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ ربنا حب لنا من ازواجنا، ازواج بیویاں، وذریاتنا اولاد، قرۃ اعین، ہمارے ان میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کر، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ کیا بات، یہ تو قرآن کریم کی دعائیں ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں توفیق دے۔ اور میری یہی درخواست ہے جو شہزاد بھائی نے کہا، یہ ایک ٹاپک ہے پورا کہ بندہ اپنے اندر اللہ کی توفیق سے ہی ہوگا، وہ مزاج پیدا کرے۔ مفتی صاحب آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں مفتیان کرام بیٹھتے ہیں، ایک علمی گفتگو ہو جاتی ہے، کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوتی۔ اللہ کے نیک بندے آتے ہیں، وہ باتیں شروع ہو جاتی، کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوتی۔ تو ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہی نہیں ہیں۔
تو جب اللہ ہمیں توفیق دے، میں ہر گھر کے فرد کو بات کر رہا ہوں، اسپیشلی میرے مبلغین دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں سے، اسلامی بہنوں سے میری درخواست ہے کہ ماشاءاللہ مدنی مذاکرے، اجتماعات، بیانات، درس اور پڑھنا، جامعۃ المدینہ تو درس نظامی، تو قاری صاحب، تو قرآن کریم، تو تلاوت، تو 10 20 15 سال آپ کو اور مجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہوئے ہیں۔ آج ہم اپنے گھر میں مدنی ماحول بنانے میں کس قدر کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، یہ ایک سوال ہے، یہ ضرور اس پر غور کیجیے گا۔ چلیے ماشاءاللہ، مزید کال شامل کرتے میں یہی بتا تھا کہ توبہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ سے انسان سچے دل سے توبہ مانگتا نا، میرے تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا اور جو نا وہ کو معاف کرنے والا ہے، اور جو نا میں نے خود اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے گناہ سے بچنے کی توفیق کی دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بار بار بچایا۔ ماشاءاللہ، بے شک وہی بچانے والا ہے، وہی بچانے والا ہے، وہی رب ہے، وہی کریم ہے۔ جی صحیح۔ اچھا ایک اور بات بھی ہے، فکر ہے نا جی، فکر یہ بھی انسان کو ایک ڈائریکشن، ایک راستہ دکھاتی ہے۔ جیسے آج کل فائنینشیل کرائسس ہے، تو یہ ہمیں کس طرح ہم نے اپنی فائنینشلی، ہماری مالی پوزیشن کو کس طرح ہم نے بہتر بنانا ہے، یا کیسے اس کو سسٹین کرنا ہے، لے کر چلنا ہے، یہ ہمیں ہمارے ذہن میں اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ آ رہی ہیں۔ عید آ رہی ہے آگے چل کے رمضان شریف کے بعد، تو اس کی بھی ایک فکر ہے کہ عید پر کیا پہننا ہے، کیا کرنا ہے، یہ فکر بھی انسان کو کیا کرتی ہے، ایک ڈائریکشن دکھاتی ہے، کپڑے سلوانے ہیں، بنوانے ہیں، جوتا لینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اس طرف تو ہماری توجہ ہے، ہم تو سوچ ہی اسی دائرے کے اندر رہے ہیں۔ گھر میں موضوع یہ ہے نا سلمان بھائی، گھر میں موضوع یہ ہوگا، جب گھر میں ٹاپک ہی یہ ہوگا کہ کپڑے کون سے آئیں گے، آن لائن کیسے لیا جائے گا، ڈیزائن کون سے لی جائے گی، ذرا ویڈیو بھیج دینا، ذرا امیج بھیج دینا، ذرا فوٹو بھیج دینا، جب گھر کا ماحول ہی یہی ہوگا اور ٹاپک ہی یہی ہوگا، ابو بھی یہی بات کر رہے ہیں تو امی بھی یہی بات کر رہی ہے، تو باجیاں اور بہنیں بھی یہی بات کر رہی ہیں، بھائیوں سے بھی یہ بات ہو رہی ہے، میاں بیوی میں بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں، تو ماحول وہ بن گیا۔ ٹھیک ہے، اب لاک ڈاؤن کھل رہا ہے تو گھر میں کیسے چلے گا، تو بازار میں کیسے چلے گا، تو دکانیں بند ہو جائیں گی، تو کاروبار کا کیا ہوگا، تو گھر کا کیا ہوگا، مہینہ پورا ہو رہا ہے تو پیسے آئیں گے نہیں آئیں گے۔ اصل میں ہم جو لوگ ہیں نا، ہم جس ماحول میں بیٹھتے ہیں نا، اس میں طبیعتیں اس میں ڈھل جاتی ہیں۔ خوف خدا والے لوگوں میں بیٹھتے تو آپ کے اندر خوف خدا پیدا ہو رہا ہے، جب آپ بے باک لوگوں میں بیٹھتے تو آپ بے باکی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب گھر کی گفتگو ہی ایسی بن گئی ہے اس وقت، اور آپس کے اندر موبائل اور واٹس ایپ اور فیس بک اور یہ ساری شیئرنگ ہی یہی ہو رہی ہے، تو یہ راتیں آ کر چلی جاتی ہیں مگر وہ اپنے کپڑوں میں ہی لگے رہتے ہیں۔ یہ راتیں آ کر چلی جاتی ہیں اور لینے والے سمیٹ چکے ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسے صبح صادق ہو جائے گی، اب اس کو پوچھو کہ تو نے کیا کیا آج کی رات، تو بولے گا میں تو کپڑوں میں رہا یار، میں تو باتوں میں رہ گیا، میں تو یہاں چلا گیا، میں تو وہاں چلا گیا، آج اس کے یہاں دعوت تھی، آج اس کے یہاں دعوت تھی، آج کچھ یہاں اب خریداری کے تو شاید بازار بند ہے رات کو نا، ایسا ہی ہے۔ جی ہاں جی، ہاں، تو یہ بناتی ہے، یہ راتیں بھی بازاروں میں گزرتی تھی، اب بازاروں میں نہیں گزر رہی، تو موبائلوں پہ گزر رہی ہیں، آن لائن گزر رہی ہوں گی کہ جناب یہ بھیج دو، وہ بھیج دو، یہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، یہ ہو گئی ہوں گی، یا پھر بیٹھ کر کسی کی غیبتیں ہو رہی ہوں گی کہ اس نے بند کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ قانون کر دیا، وہ قانون کر دیا، یہ کر دیا۔ اس کے گھر پہ بولنے سے کچھ بھی نہیں بدلنا، نہ حالات بدلنے، نہ اس کے بولنے سے قانون بدلنا، نہ اس کے بولنے سے کوئی اور بدلنا ہے۔ رات نکل جائے گی، میں یہ کہہ رہا ہوں، مطلب یوں سمجھو آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سوئیں، کھائیں، پیئیں، چہل قدمی کریں، ٹوائلٹ میں جائیں، یہاں جائیں، کچھ بھی جائیں، آپ کی ٹرین چل رہی ہے، وہ اپنی منزل طے کر رہی ہے، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، اب یہ دیکھیے اب رات کتنی رہ گئی، اوہ کچھ بھی نہیں کیا، اب رات کتنی رہ گئی، اوہ کچھ نہیں کیا۔ کراچی میں 4:20 کتنے ہوتا ہے نا، اوہ کچھ نہیں کیا، اب تو اتنے گھنٹے رہ گئے، تو نماز ہی پڑھنی ہے، اب تو تلاوت بھی کرنی ہے، اب تو یہ بھی کرنا ہے۔ میں نے تو 313 بار درود شریف کا بھی سوچا تھا، میں نے تو کلمہ طیبہ کا 100 دفعہ سوچا تھا، میں نے تو استغفار کا بھی 100 دفعہ سوچا تھا، تو ٹائم تو بہت کم رہ گیا، پھر سحری بھی کرنی ہے، یہ بھی کرنا ہے، مدنی مذاکرہ بھی شروع ہو جائے گا، تراویحاں بھی 20 رکعتیں پوری کرنی ہے مجھے، یہ سب کرنا ہے، سورہ یاسین پڑھنے کا بھی میں نے نیت کیا۔ ہو سکتا ہے سب کچھ کیا ہو، ہم جب کہہ رہے ہیں، اللہ کے نیک بندے اب قبول کر بھی لیتے ہیں، مان بھی لیتے ہیں، یہ کیا ہو۔ اب دیکھیں رات نکل رہی ہے، کیا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو وہ ہے جو ابھی بھی غور کر رہا ہے کہ رات نکل رہی ہے۔
ایک تو وہ جسے غور ہی نہیں کرنا کہ رات میری عبادت کے میں نکلی کہ نہیں نکلی, وہ تو اپنے دیگر جس کی طرف آپ نے ابھی توجہ دلائی وہ تو اسی میں لگی ہوئی ہے قوم. صحیح. تو یہ ہماری سوچ کو یہ ڈائیورژن کیسے لگے گا؟ یعنی میرے ذہن کو, میری فکر آپ یہی تو کر رہے ہیں. ابھی آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ صحیح. ٹی وی پہ بیٹھ کے یہی تو ہم کر رہے ہیں. ہم لوگوں کی سوچوں کو بدلنے کی کوشش ہی تو کر رہے ہیں. صحیح. اسی کو اب اور کیا, واعظ و نصیحت ہے, نیکی کی دعوت ہے, تبلیغ دین ہے, جنت کے حصول, جنت کو پانے کے لیے ابھارنا ہے, جہنم سے پناہ مانگنی ہے, یہ ہے. تو یہ چیزیں ہیں, فضائل ہیں. صحیح. اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو جس سے انسان موٹیویٹ ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جس کو جو ہے وہ اس راہ پر لانا چاہ رہے ہیں اس کو ہم مدنی چینل پر لے کر آئیں. مدنی چینل کی برکت سے انشاءاللہ بہت بہترین ذریعہ ہے مدنی چینل. ایک انتہائی بہترین ذریعہ ہے کہ اگر آپ اسی پر بیٹھے ہیں تب بھی رب نے چاہا تو آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا. میرے رب نے چاہا. میں آپ کو آج ایسا منظر میں نے دیکھا ہے نا جی, میں یقین مانے مدنی چینل اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. اور میں نے جیسے افطار کیا تو اذان پھر شروع, دعا میرے نفر پھر اذان ہوئی تو میرا بچہ 3 سال کا بچہ ہے اور وہ بھی اسکرین کے سامنے جو ہے وہ کھڑا تھا اور اس نے بھی کان میں انگلیاں جو ہے وہ دی ہوئی ہیں اور وہ بھی جو ہے وہ جیسے مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں کوشش کر رہا ہے کہنے کی. اچھا آپ دیکھیں مؤذن صاحب نے جب حی علی الصلاۃ کے لیے انہوں نے یوں گردن کی نا یہ اپنی, تو وہ میرا بچہ کیا کرتا وہ ٹوٹل گھوم رہا تھا راؤنڈ, مطلب پورا وہ چکر لگا کے کاٹ رہا تھا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج میرے 3 سال کے بچے کو مدنی چینل نے جو یہ انداز سکھایا ہے, کیا یہ میں اپنے بچے کو سکھا سکتا تھا؟ تو اس کا جواب میرے پاس تو لا ہی ہے. 3 سال کے بچے کو ہم اس جیسے ہمارے جو روٹین چل رہی ہے یا جو حساب کتاب ہے تو یہ ہم کیسے سکھا سکتے تھے؟ مدنی چینل الحمدللہ سکھایا. تو یہ اس سے بڑا اور ذہن پہلے سے بنا ہوا ہے لیکن یہ اور جو ہے مضبوط ہو گیا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اور ہمارے بچے, ہمارا فیوچر, یہ اس کی ڈائریکشن درست ہو تو ان کو ایک بہترین طریقہ ان کو مدنی چینل پر لانا بھی ہے. اور یوں ہی جو بڑے بھی مدنی چینل دیکھتے ہیں ان کے بھی طبیعتوں پہ فرق دیکھا جی. قرآن کریم کا واضح 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 ارشاد ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ. اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. جی. اور آپ جب بھی کسی صحیح اسلامی تعلیمات کے مطابق جس کو سننا چاہیے اور جو سننا چاہیے اگر اس طرف چلے گئے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. کیا بات, آپ کو فائدہ ہوگا. سبحان اللہ. اچھا حضرت, 2 چیزیں, عبادت ہوتی ہے تو گفتگو بھی ہوتی ہے, بات چیت بھی ہے. عبادت کس طریقے سے کی جائے؟ جہنم کے خوف کی وجہ سے کی جائے, جنت کے شوق میں کی جائے؟ جو طبقہ جسے یوں بولے کہ تھوڑا بھول گئے جی, تیسری بھول گئے, تیسرا بولنا رہ گیا شاید جی. کون سا والا؟ جب محض اللہ کی محبت میں کی, اللہ کی محبت میں کی جائے. یہ اصل میں وہ نہیں کہا, میں نے خود سے نہیں کہا, بہرحال آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. یہ اس میں یہ ہے کہ وہ طبقہ جس کو مطلب کچھ ہاؤ ناؤ ہوتی ہے, کچھ معلومات ہوتی ہے تو وہ پھر ایک نئی بحث جو ہے وہ لے آتا ہے. اور میں نے جو اسیسمنٹ کی ہے, میرا تجزیہ ہے اس بات پر, وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ صرف پانی میں مدھانی, مطلب خالی زبانی جمع خرچ والے ہوتے ہیں. بات کو بس گھما کے رکھنا ہے بھی آپ عبادت جنت کے شوق میں کر رہے ہیں, یہ کیا ہے, جہنم سے کس سے ڈرایا, کی وجہ سے کر رہے ہیں. جہنم سے نہیں, ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ہاں جی, قرآن و حدیث میں موجود, بالکل موجود ہے. ایسا کرو گے تو تمہیں جنت دے دی جائے گی. جی, یہ قرآن و حدیث میں موجود. بالکل. اللہ کی محبت کی باتیں قرآن و حدیث میں موجود. بالکل موجود. تو جس چیز پر اللہ اور اس کے رسول نے, اسلام و دین نے ہماری ترغیب دلائی, ہمیں ابھارا, ہمیں جیسے بچنے کے لیے عبادت کرنی ہے, جس میں جانے کے لیے عبادت کرنی ہے, یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر بندہ رب کے ارشاد اور رسول پاک کے ارشاد پر توجہ کرے نا, پھر ادھر ادھر کے فلسفے میں جا کے کیا فائدہ. یہ ضرور ہے کہ یہ سب ہوگا اللہ کی رحمت سے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے. بندہ نیکی کر کے رب کی رحمت پائے گا, رب اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل کر دے گا. صحیح. اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کا اور اپنے قہر کا جو مظہر ہے, یعنی اس کی ناراضگی کا جو وہ ہے, اس کے لیے جہنم تیار کی ہے, اور اپنی رحمت کے مظہر کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کیا ہے.
بندہ جنت میں جانے کے لیے بھی عبادت کر سکتا ہے، بالکل کرنا چاہیے، جہنم سے بچنے کے لیے بھی ہے۔ خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ماہ پاک رمضان مبارک میں جو 4 کام ارشاد فرمائے خصوصیت کے ساتھ، نمبر 1 کلمے کی گواہی، نمبر 2 استغفار، نمبر 3 جنت کا سوال، اور اللہ تعالیٰ سے جہنم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا جہنم سے، جی کہ اللہ جہنم سے اپنی پناہ میں رکھے۔ تو جنت کا سوال کرنا، جہنم سے اپنے رب کی پناہ میں آنا، اس پر تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات موجود ہیں۔ اور حضور کو خود اللہ نے حکم فرمایا جی یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ ڈرایا جائے۔ یہ بھی بھائی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک نام نذیر ہے، جی بالکل درست فرمایا، مبشروں و نذیرہ، جی خوشخبری بھی سناتے ہیں ڈر بھی سناتے ہیں۔ اور ڈر بھی سناتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب ڈرنے کی بات مت کرو، تو رسول پاک کو نذیر فرمایا گیا، آپ ڈرانے والے تھے۔ جی بالکل، بلکہ ایک دفعہ آپ باہر تشریف لا کر جب مسکراتا دیکھا تو آپ نے کہا کہ مطلب کہ جو میں جانتا ہوں تم جانتے، تو مسکراتے کم، اور روتے ہنستے زیادہ۔ کم اور روتے زیادہ۔ صحیح، تو عرض کی کہ آقا اب اس کا کفارہ کیا؟ فرمایا جتنا ہنسے اتنا رو۔ اللہ، یومئذ تحدث اخبارا، زمین اگل دے گی اپنے راز۔ یہ ڈرایا جا رہا ہے، اللہ سے ڈرو، ہر جان جانے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا۔ سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرایا گیا ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، اس میں عذاب کا، خوف کا اور یہ سارے بیان تھی۔ قیامت کا بیان قرآن میں موجود ہے، جہنم کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ تو قرآن کریم کا خود اگر ہم تلاوت کرتے تو کہیں مطلب کہ انبیاء کرام کے واقعات ہیں، کہیں جہنم سے ڈرایا جا رہا ہے، کہ جنت کی نعمتوں کی طرف بلایا جا رہا ہے، کہیں جا رہا ہے وسارعوا، کیا ہے وسارعوا الی المغفرۃ۔ یہ آیت مجھے یاد نہیں، میرا اس کا ترجمہ یہی ہے کہ جنت اور اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو۔ جی تو یہ ہے، تو یہ جس کی 94 آسمان و زمین کی وہ مثال دی گئی۔ یہ مثال بھی اس لیے دی گئی ہے کہ انسان نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ فاصلے والی چیز دیکھی کوئی نہیں ہے۔ ہائے ہاں سبحان اللہ، تو یہ کیا بات، یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو قرآن کریم کو جس نے واقعی پڑھا ہے، تلاوت صحیح کی ہے، وہ اس کا کیسے منع کرے گا؟ صحیح۔ اچھا اس بحث کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ موضوع چھیڑ کے بیٹھ جانا اور اس طرح سے مطلب بات چیت کرتے رہنا، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ وہی ہے جو مدنی مذاکرہ میں امیر سنت نے فرمایا نا کہ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی، جی قیامت کی نشانیاں، اس کے بارے میں بہت سوال کیے جاتے ہیں، مگر وہ جو جواب تھا مصطفیٰ کریم کا کہ تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے، ما اعدت لها، تو نے تیاری کیا کی ہے، یعنی کہ ایسے موضوع کے جن میں پڑھنے کا کوئی نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، بلکہ بعض اوقات بندہ گمراہی کی طرف بڑھنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو ان باتوں میں پڑھنے کے بجائے بندہ نیکی کرے، عبادت کرے۔ بھائی تم جنت کے لیے عبادت کر لو یار، اللہ جنت دے دے، تم جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرو، دے گا تو وہی نا رب، ایسی بات بالکل ٹھیک ہے۔ جی۔ اور یہ اس رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرو، اس کی محبت پانے کے لیے عبادت کرو۔ کوئی بولے اللہ سے ڈر کر عبادت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں عبادت، بھائی تم ڈر کے عبادت کر لو، تم محبت میں عبادت کر لو، واہ جی واہ، تم کر تو لو، اصل تو عبادت کرنی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تم عبادت تو کرو بھائی۔ جی ماشاءاللہ، بڑی پیاری بات کی آپ نے۔ ایک کویشچن اور بھی ہے، بہرحال ابھی ہم ایک پرومو دکھا رہے ہیں ناظرین کو، اور پھر انشاءاللہ کویشچن بھی کرتا ہوں۔ جی باپو شریف کیا تیاری ہے آج آپ کی؟ سب کے ذہن میں کچھ نہ کچھ باتیں ہیں کہ ہم امیر سنت کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ہم سب کی طرف سے آپ کو عمر شریف کتنی حضور؟ 60 سال 68 سال 66 سال 74 کتنے سال سے چل رہی ہے نا 74 13 میں 75 میں جاؤں گا انشاءاللہ، کھڑے کھڑے تھوڑی جائیں گے، مرشد کے ساتھ لندن میں جاؤں گا اسی طرح۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، جہاں دیکھیں بیوٹی پارلر بڑی عمر کے ہوتے ہیں، ان کو وہ بالکل جوان بنا دیتے ہیں۔ جائز طریقے سے اگر کوئی زینت حاصل کرتا ہے یہ منع نہیں ہے۔ کیسے ان کے پاس مطلب کریم وغیرہ ہوتی ہے، جھریاں وغیرہ ختم کر ہو جاتی ہیں؟ سینگ کٹنے سے بوڑھا بیل بچڑا نہیں بن سکتا۔ بوڑھا آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں جوان ہو جاؤں۔ پاؤں لٹک رہے ہیں قبر کے اندر اور جوانی چڑھی ہوئی ہے۔ ایک بزرگ شخص جو ہے ایکٹیو کیسے رہ سکیں؟ بڑھاپا صحت کے ساتھ گزارنا تو جوانی سے بندہ پرہیز کرے۔ بعض اولاد ایسی بھی ہوتی ہے، ارے ابا بس کرو ابھی بہت ہو گیا۔ یہ بیٹا بڑا نالائق ہے جو باپ کو بولتا ہے کہ چپ کرو۔ 3S فارمولا اختیار کر لیں، سائلنٹ، اسمائلنگ اینڈ سافٹنس۔ بولیں کم اور منہ مسکراتا رکھیں۔ عزیز صاحب اپنی ناز شریف سنا دینا۔ ان کی آواز ماشاءاللہ جوان ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان
इंशाअल्लाह देखिए प्रोग्राम बुजुर्गों की ईद अमीर अहले सुन्नत के साथ दूसरी ईद रात 8 बजे मदनी चैनल पर। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, बड़ा दिलचस्प सिलसिला होगा ये भी, अपनी नोयत का मुनफरिद ये सिलसिला कर रहे हैं हम। कोशिश हमारी जारी है कि कई रिकॉर्डेड सिलसिले ईद की नशरियात के लिए लाइव भी हैं। इंशाअल्लाह आपके साथ ईद के दिन से सुबह से हम बराह रास्त भी होंगे और तीनों ईद के तीन दिनों में इंशाअल्लाह आपके साथ बराह रास्त भी हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए एक से एक रिकॉर्डेड सिलसिले इंशाअल्लाह प्रोग्राम वो भी आप देखेंगे। और रब ने चाहा तो ईद की इन घड़ियों को आप मदनी चैनल पर जब गुजारेंगे तो आपको लगेगा कि यार मज़े को मज़ा आ गया, और इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। ईद के पहले दिन 8 बजे से 12:30 बजे तक, ईद के पहले दिन 8 बजे से 12:30 बजे तक 4.5 घंटे की हमारी ग्रैंड ट्रांसमिशन होगी। उसमें इंशाल्लाह निगरान शुरा की जलवागरी है, मुफ्तियान किराम की जो है वो आमद है, अराकीन शुरा की जो है वो आमद है। बड़ा जबरदस्त एक सिलसिला माशाल्लाह होने जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं जी ईद के दिन, जैसे अभी सलमान भाई ने बयान किया कि सुबह इंशाल्लाह 8 बजे से, ताकि हम आपके साथ रहें, आप हमारे साथ रहें ईद के दिन। और 8 से 10 हमारे इस्लामी भाई होंगे जो तशरीफ़ लाएंगे, अपने बच्चों के साथ आएंगे, बारी बारी आते रहेंगे जाते रहेंगे, इनसे इनके बारे में ईद के बारे में कुछ सवाल जवाब करेंगे, मौज़ूआत होंगे और नाते होंगी इंशाल्लाह, आपकी कॉलें होंगी, और भी देखें क्या क्या होता है। तैयारियां जारी हैं, आप भी हमारे साथ ईद के दिनों में मदनी चैनल पर रहिएगा। माशाल्लाह, इबादत करें, अल्लाह ताला की याद अपनाएं, मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।